یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 66 تا 69 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور تمہارے لیے جانوروں میں بھی غور و فکر کا مقام ہے کہ پلاتے ہیں تمہیں اس کے پیٹ سے گوبر اور لہو کے درمیان سے دودھ خالص خوشگوار پینے والوں کے لیے، اور میووں میں کھجور کے اور انگور کے کہ بناتے ہو تم اس سے نشہ آور اور کھانے کی عمدہ چیزیں۔ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں گھر بنائے اور درختوں میں اور جہاں لوگ عمارتیں بناتے ہیں، پھر کھائے ہر طرح کے میووں میں سے، پھر چل پڑے ان راستوں میں جو اس کے رب نے اس کے لیے صاف کیے ہیں۔ نکلتی ہے اس کے پیٹ سے پینے کی چیز جس کے مختلف رنگ ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے اور اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کے طور پر یہ فرمایا کہ یہ انسان جن جانوروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے لیے غور اور فکر کا مقام رکھا ہے کہ اگر وہ غور اور فکر کریں گے تو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کے وہ قائل ہو جائیں گے۔ فرمایا یہ جانور ہیں کہ جن کے پیٹ سے ہم تمہارے لیے خالص دودھ پیدا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ دودھ کی پیدائش گوبر اور خون کے درمیان سے ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک باریک سی جھلی ہے جو ان دونوں کو الگ رکھتی ہے اور ایک دوسرے کا ذائقہ اور رنگ شامل نہیں ہونے دیتی۔ اب یہ فرمایا گیا کہ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی قدرت ہے کہ ان جانوروں کے پیٹ سے تمہارے لیے ایک خالص دودھ ہوتا ہے کہ جو پینے والوں کے لیے خوشگوار اثرات رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور کاریگری سے کس طرح جانور کے پیٹ کے اندر یہ خوشگوار چیز یعنی خالص دودھ پیدا فرمایا کہ جانور گھاس کھاتا ہے
گھاس پھوس کھانے کے بعد وہ گھاس اس کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، اس کے معدے کے اندر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے خون بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کہ اسی میں سے درمیان سے اللہ رب العزت ایک لطیف چیز خالص دودھ پیدا فرما دیتا ہے، جو انسان کی بنیادی اور پیدائش کے ساتھ ہی اس کی یہ ایک غذا کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کا مشاہدہ تم کرتے ہو، جانور تمہارے پاس ہیں اور دودھ بھی تم اس کا نکالتے ہو، استعمال کرتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے اس کے اندر غور اور فکر کا مقام رکھ دیا ہے۔ اسی طرح تمہارے لیے کھجور اور انگور جو اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہیں، اور تم ان سے نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، اور تم ان سے کھانے کی عمدہ چیزیں بھی بناتے ہو۔ یہ کھجور اور انگور جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے تو انسان کی نسبت اس کی طرف کی کہ کھانے کی عمدہ چیزیں بھی اور نشہ آور چیز بھی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں یہ اختیار دے دیا کہ تم اس سے نشہ آور چیزیں بناؤ یا اس سے عمدہ چیز بناؤ۔ اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے یہ نشہ آور چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جو عمدہ رزق کی چیزیں ہیں، رزق حسن ہے، وہ تم اختیار کرو تو اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا۔ اس میں یہ بات بھی فرما دی گئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو شراب کی حرمت اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن مختلف آیات کے اندر اس کا نشہ آور چیز کا برا ہونا یہ فرما دیا گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان عام طور پر شراب کو استعمال کرتے تھے، لیکن یہ فرمایا کہ اس کا استعمال کرنا نشہ کی وجہ سے اچھا نہیں ہے۔ بعد میں صراحتاً اور وضاحتاً شراب کو شدت کے ساتھ حرام کرنے کے قرآنی احکامات نازل فرما دیے گئے۔ تو یہاں یہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے کھجور اور انگور کے پھل انسان کو دیے ہیں، اور اس سے اپنی غذا وغیرہ بنانے کا اختیار بھی اس کو دیا ہے۔ اب یہ اس کا انتخاب ہے کہ اس سے کیا بنائے، نشہ آور چیز بنا کر اپنی عقل کو خراب کرے یا پرغذا اور پرقوت چیزیں بنا کر اپنے لیے فائدہ اختیار کر لے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے النحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اور سورۃ النحل اس آیت کے حوالے سے بھی یہ نام بھی اس سورت کا اسی حوالے سے ہے، شہد کی مکھی کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے تمام حیوانات میں اس کو ایک ممتاز درجہ عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کو قرآن مجید کے اندر خطاب بھی ایک ممتاز انداز میں دیا گیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ اللہ کی طرف سے یہ اسے حکم ہے کہ وہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور اونچی جگہوں پر گھر بنائے۔ گھر کا لفظ عام طور پر انسانوں کے لیے ہوتا ہے، پھر اہتمام کے ساتھ جو بیوت کا لفظ مکھیوں کے لیے استعمال ہوا، فرمایا کہ یہ رہائش گاہ جو ہوگی، یہ گھر جو ہوگا وہ عام جانوروں کے گھروں سے مختلف ہوگا، چونکہ اس مکھی نے آگے چل کر ایک شہد تیار کرنا ہے جو کہ ایک لطیف اور پاکیزہ چیز ہے، اس لیے اس کی پیدائش کی جگہ یا اس کی حفاظت کے لیے جو جگہ ہوگی وہ بھی ایک ممتاز حیثیت کی ہوگی۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا جو چھتا ہوتا ہے وہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے، انسانی عقل اس کو دیکھ کر حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں، اور ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی اس کے اندر فرق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے محض انہیں گھر بنانے کا ہی حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا محل وقوع بھی بتایا کہ وہ کن جگہوں پر ہوگا۔ وہ بلندی پر ہونا چاہیے تاکہ شہد کو تازہ اور صاف ہوا پہنچتی رہے، اور وہ گندگی اور بری ہوا سے بچی رہے، اور توڑ پھوڑ سے بھی وہ محفوظ رہے۔ پھر فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر یہ شہد کی مکھی کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ہر پودوں پر اور پھولوں پر جائے اور وہاں سے ان کا رس جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے بعد
اس رس سے ایک خاص چیز جس کو فرمایا کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو پینے کی پیٹ سے جو ہے وہ نکلتی ہے، مکھی کے پیٹ سے، اور وہ لطیف ہے، اس میں اللہ کی طرف سے شفا رکھی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ پھولوں سے رس چوسے، فصل کی سبل ربی کی ذللا، پھر ان راستوں پر چلی آئے جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ بظاہر جس طرح مکھی اپنے چھتے سے باہر جاتی ہے اور دور دراز کا سفر کرتی ہے، ظاہری حالت میں اس کا اپنے اس چھتے کے اندر واپس آنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیا ہے، اس لیے وہ میلوں تک کا سفر کرتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے پیٹ سے ہم مختلف رنگوں کا ایک مشروب نکالتے ہیں جس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی ہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ جہاں یہ لذت کا کام دیتی ہے اور غذا کا کام دیتی ہے، وہاں اس میں امراض کے لیے شفا بھی رکھ دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو ایک خاص انداز میں ہر قسم کے پھل اور پھولوں سے اس کے عرق اور پاکیزہ اجزاء کو کشید کر کے یہ ایک جگہ پر محفوظ کرتی ہیں، اور ان جڑی بوٹیوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیماریوں کی شفا رکھی ہے، تو ان سے جو عرق کشید کیا جاتا ہے اس میں بھی فرمایا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی گئی ہے۔ آخر میں فرمایا اس میں بھی اللہ نے ان لوگوں کے لیے نشانی رکھ دی جو غور اور فکر سے کام لیتے ہیں، اگر اس کو استعمال کرتے ہیں، شاید انسان استعمال کرتا ہے، وہ غور اور فکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے کن کن مراحل سے گزار کر اس کے سامنے پیش کیا، اور اس کے اندر کتنی خاصیتیں جو ہیں وہ رکھ دی ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں تب بھی اس کا ایک قطرہ وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا حدیث مبارکہ میں علاج کی ترغیب دی گئی ہے؟ احادیث مبارکہ میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حضرات نے سوال کیا، کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے، مگر ایک مرض کا علاج نہیں۔ سوال کیا گیا کہ وہ کون سا مرض؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم جو دم کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں، اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تو تقدیر الہی کی ہی صورتیں ہیں۔ غرض فرمایا گیا کہ علاج کرنے اور دوا کے استعمال کرنے پر تمام علماء احادیث مبارکہ کی روشنی میں متفق ہیں، اور اس سلسلے میں احادیث مبارکہ اس کی اجازت دیتی ہیں۔ حضرت ابن عمر کی اولاد میں سے اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا تھا تو وہ اسے تریاق پلایا کرتے تھے اور دم کے عمل سے اس کا علاج فرماتے تھے۔ آپ نے لقوہ کے مریض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔